بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کا کلاس نمبر 85 میں استقبال کیا جاتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب مل کر اسماء مبنیات کی قسموں کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، آج جو کلاس ہے اس کا تعلق بھی اسماء مبنیات کی ایک اہم ترین قسم سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسماء مبنیات کے تحت میں جو قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں تو ان کی تعداد 3 ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلے اسماء مبنیات کی پہلی قسم ہم نے پڑھی تھی مضمرات یا ضمائر کی شکل میں۔ دوسری قسم گزری ہے اسماء اشارات کے نام سے۔ تیسری قسم ہم نے پڑھی اسماء موصولات کے نام سے۔ جو آج کی کلاس ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور آج کا جو درس ہے اس کا تعلق اسماء مبنیات کی چوتھی قسم یعنی اسماء افعال سے ہے۔ اسماء افعال یہ اس قسم کا نام ہے۔ دوستو، یہ جو اسماء افعال والی قسم ہے اس کا تعلق بھی اسماء مبنیات سے ہے۔ یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، جیسے کہ ضمیریں مبنی ہے کیونکہ مبنی کی قسم ہے۔ پھر اسی طریقے سے اسماء اشارات وہ بھی مبنی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اسماء موصولات وہ بھی مبنی ہے۔ یہ جو چوتھی قسم ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دوستو، جیسا کہ ہماری روایت ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی چیز کی تعریف کی طرف ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں اور تعریف کو جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، اسماء افعال یہ جو قسم ہے، مگر اگر اس کو سنگل یعنی واحد کے حساب سے بولا جائے تو اس میں فعل اس کو کہا جائے گا۔ پورے وہ جو الفاظ ہیں اس کی جو قسمیں ہیں اور اس کے جو کلمات ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے تو سب کو ملا کر اسماء افعال کہا جاتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم بلا تمہید تعریف کی طرف آتے ہیں۔ تعریف کی طرف آنے سے پہلے میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو اسماء افعال ہے یا اس میں فعل ہے، یہ ایک عجیب قسم کی قسم ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اسم ایک کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو اسم اور فعل اس کے بعد حرف، تو ان کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ بعض اعتبار سے بعض پہلوؤں سے وہ بالکل تضاد والا ہے، بالکل تضاد والا، مخالفت والا ہے۔ جیسے اسم الگ ہوتا ہے، فعل الگ ہوتا ہے، حرف الگ ہوتا ہے۔ جو اسم ہوتا ہے وہ فعل نہیں ہو سکتا، جو فعل ہوتا ہے وہ حرف نہیں ہو سکتا، اور جو فعل ہوتا ہے وہ اسم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے حساب سے ملتے جلتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر تضاد کی کیفیت ہے۔ یہ مخالفت رکھتے ہیں اپنے اندر، جو اسم ہوگا وہ فعل نہیں ہوگا، جو فعل ہوگا وہ حرف نہیں ہوگا۔ مگر دوستو، اسماء مبنیات کی چوتھی قسم یعنی اسماء افعال جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ایک ایسی قسم ہے جو تعجب میں بھی ڈالتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو نام ہے وہ نام سے ہی واضح ہو رہا ہے دوستو کہ جو 2 تضاد والی اور مخالفت والی چیزیں ایک ساتھ مل رہی ہیں۔ جیسے اس کا نام ہے اسماء افعال یا اسم فعل، تو اسم فعل اس کو اگر ہم لے لیں تو دیکھیے، اسم فعل مطلب فعل کا اسم، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی نرالی اور تعجب خیز قسم ہے جس کے اندر اسم کا تصور بھی ہے، فعل کی کیفیت بھی ہے۔ حالانکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے نہیں تھے، اسم فعل کے ساتھ، فعل اسم کے ساتھ نہیں ملتا اس کے اپنے قسم کے حساب سے۔ دونوں کی کیفیت ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتی ہے ایک لفظ میں؟ دیکھیں دوستو، جو کلمہ جو لفظ اسم ہوگا وہ فعل نہیں ہوگا، جو فعل ہوگا وہ اسم نہیں ہوگا۔ مگر ایک عجیب قسم ہے کہ اس کے اندر دونوں پہلو بھی ہیں۔
یہ اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے. ان کے اندر کے جو الفاظ ہیں، جو الفاظ انشاءاللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے لائے جائیں گے. فی الوقت تو سر دست ہم اس کی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تعریف کو سمجھنے کی کوشش کرنے سے پہلے بھئی اس کے نام کے حساب سے ہم کچھ باتیں بھئی اپنے ذہن میں ڈال لینا ضروری ہے. اس لیے میں نے یہ بات عرض کی. یہ عجیب قسم ہے. اس کے اندر اسم کی کیفیت بھی ہے اور فعل کی کیفیت بھی ہے. یہ دونوں بھی تصورات اپنے اندر رکھتی ہے قسم. تو اسم فعل، اور کس اعتبار سے یہ اسم فعل ہے، مطلب اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے. اس کے اندر کے پائے جانے والے جو الفاظ ہیں وہ اسم کی کیفیت بھی اپنے اندر رکھتے ہیں، فعل کی کیفیت بھی رکھتے ہیں. وہ کس حساب سے ہے؟ تو دوستو اس کو مختصراً ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. دیکھیے اس کے اندر کی جو بھی قسم، اس کے اندر کے جو بھی الفاظ آئیں گے بھئی اسماء افعال کے تحت میں جو بیان ہوں گے، تو ان کے اندر یقیناً دیکھا جائے تو دو پہلو نظر آتے ہیں. ایک ہے کہ ان کے اندر مطلب اسم کا تصور ہے اور فعل کا تصور بھی ہے. تو اسم کا تصور کس لحاظ سے ہے دوستو، اس کو ہم سمجھتے چلیں. دیکھیے یہ لفظ میں، دیکھنے میں، لفظ میں، بولنے میں، لفظ میں، ان کے اندر اسم کی کیفیت ہے. یہ اسم ہے، لفظ میں یہ اسم ہے، لفظ کے حساب سے یہ اسم ہے. مگر دوستو معنی کے حساب سے اس کے جو معنی ہے، ان کے اندر جو معنی ہوتے ہیں وہ فعل کے ہوتے ہیں. دیکھنے میں، لکھنے میں، بولنے میں لفظ ہے، مگر وہ اس کے معنی وہ فعل کے ہوتے ہیں. تو کس حساب سے فعل کے معنی ہوتے ہیں، کون سے فعل کے معنی ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. یہاں دیکھیں دوستو، چونکہ یہ جو بھئی اسماء مبنیات کی چوتھی قسم ہے جن کو اسماء افعال کہا جاتا ہے، ان کے اندر بھئی اسم کی کیفیت بھی ہے، فعل کی کیفیت بھی ہے. لفظوں میں یہ اسم ہوتے ہیں، معنی میں یہ فعل ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کے ساتھ اسماء اور افعال دونوں کا بھی لفظ جوڑ کے بولا گیا. اسم فعل، یعنی اسم اور فعل دونوں ملا کے اس کو بولا جاتا ہے، اس کا نام ہے. دوستو اسم فعل کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے اس کی تعریف، وہ اسم فعل وہ اسم مبنی ہے جو وضع کے اعتبار سے فعل امر اور فعل ماضی کے معنی میں ہو. اچھا، اور وہ فعل کی علامتوں کو قبول نہ کرتا ہو. یہ اسم فعل کی تعریف ہو رہی ہے. چونکہ یہ اسم فعل یا اسماء افعال یہ مبنی کی قسم ہے، تو لہذا مبنی کا تذکرہ پہلے ہو رہا ہے. بھئی اسم فعل وہ اسم مبنی ہے، معرب نہیں ہوتے، یہ مبنی ہوتے ہیں. وہ اسم مبنی ہے جو وضع کے اعتبار سے فعل امر اور فعل ماضی کے معنی میں ہو. وضع کے اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ اپنی بناوٹ کے اعتبار سے اور بنائے جانے کے اعتبار سے پہلے دن سے ہی یہ فعل امر پھر فعل ماضی. فعل امر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اصل جو افعال ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی بنیادی قسم ہے فعل امر، جس کو ہم نے کسی کلاس میں پڑھا تھا. پھر یہ فعل ماضی، یہ بھی فعل کی انتہائی اہم ترین قسم ہے. یہ بالکل اصلی فعل ہیں. تو فعل امر پھر فعل ماضی، تو ان دونوں کے معنی میں یہ ہوتے ہیں، دونوں کے معنی میں ہوتے ہیں. تو وضع کے اعتبار سے ہی ہوتے ہیں، بناوٹ ہی ان کی ایسی ہوتی ہے کہ یہ یا تو فعل امر کے معنی میں ہوں یا فعل ماضی کے معنی میں ہوں. پھر دوسری چیز یہ ہے، دوسری قید اور شرط یہ ہے کہ یہ جو اسماء افعال کہلاتے ہیں یا اسم فعل کہلاتا ہے، تو یہ کبھی بھی فعل کی علامتوں کو قبول نہیں کرتا. فعل کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں نا، تو فعل کی علامتوں میں سے کسی بھی علامت کو یہ قبول نہیں کرتے. علامت فعل کو قبول کیے بغیر فعل کے معنی اپنے اندر رکھتے ہیں. جیسے دوستو یہاں پہ اسم فعل کو دو حصوں میں بانٹا جا رہا ہے. دیکھیے اسم فعل فعل امر کے معنی میں، پھر اسم فعل فعل ماضی کے معنی میں. مطلب یہ اسماء افعال جو فعل امر کے معنی میں ہوتے ہیں یا نہیں تو فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں. بنانے کے وقت ہی ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ فعل امر کے معنی میں فلاں فلاں الفاظ، فلاں فلاں کلمات فعل امر کے معنی میں استعمال ہوں گے، فعل امر کے ان کے اندر معنی ہوگا. پھر فلاں فلاں الفاظ یہ فعل ماضی کے معنی ہوں گے.
تو جیسے فعل امر کے معنی میں جو اسماء افعال استعمال ہوتے ہیں، جو اسماء افعال ہیں، تو ان کی ایک مثال یہاں پہ پیش کی جا رہی ہے. صرف ایک مثال آج پیش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ اگلے دروس کے اندر ان کے سلسلے میں مزید بڑی تفصیلات آئیں گے. یہ جو اسماء افعال ہیں فعل امر کے معنی میں استعمال ہونے والے کون سے ہیں، اور فعل ماضی کے معنی میں استعمال ہونے والے کون سے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی حتی المقدور اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. یہ دیکھیے اس میں فعل جو ہوتا ہے، جو اسم فعل ثابت ہو گیا، یعنی مطلب ہے کہ لفظوں میں وہ اسم اور معنی میں فعل کے ہو، تو وہ فعل امر کے معنی میں جو ہوتا ہے اس کی ایک مثال ہے. جیسے رویدہ خالدن، یہ دیکھیے رویدہ کا ایک لفظ ہے اس میں مثال میں، رویدہ خالدن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھیے خالد کو مہلت دے، خالد کو چھوڑ دے، تو یہ معنی ہوا اس کا. تو یہ جو چھوڑ دے کا معنی یا مہلت دے کا معنی ہو رہا ہے، یہ رویدہ کے اندر ہو رہا ہے. خالد تو ایک لفظ ہے، یہ اس کا مفعول ہوتا ہے. تو یہ جو رویدہ ہے نا، لفظ میں دکھنے میں یہ تو بالکل اسم ہے، لفظ کے اعتبار سے یہ اسم ہے. رویدہ کسی بھی فعل کے اندر اترتا ہی نہیں، نہ فعل ماضی کی شکل ہے اس کی، نہ فعل مضارع کی ہے، نہ فعل امر کی ہے حقیقت میں، نہ فعل نہیں کی. فعلوں میں سے کسی بھی فعل کی صورت میں یہ نہیں ہے. لفظ میں دکھنے میں یہ اسم ہے، اور ہے واقعتاً یہ اسم لفظ کے لحاظ سے، لیکن اس کے اندر کے جو معنی ہے نا، چھوڑ، مہلت دے، تو یہ معنی تو فعل امر میں ہوتے ہیں. جیسے کہ اضرب ہم کہتے ہیں تو مار، تو اس کے اندر معنی ہو رہا ہے تو چھوڑ خالد کو، تو مہلت دے خالد کو. تو رویدہ جو ہے نا، یہ جو اسم ہے صورتاً، یہ دراصل امہل کے معنی میں ہے. امہل کے معنی مہلت دے، چھوڑ، تو لہذا یہ اس کے اندر معنی ہو گئے فعل امر کے، اور یہ معنی فعل امر کے ہیں، فعل امر حاضر کے. تو لہذا یہ رویدہ کا جو لفظ ہے، یہ اسم فعل ہے. پھر یہ اسم فعل اس فعل امر کے معنی میں ہے، اس کی مثال ہو گئی دوستو. تو یہ ایسا اسم فعل جو فعل امر کے معنی میں ہے، جیسے کہ رویدہ خالدن، تو خالد کو چھوڑ. پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں دیکھیں اس میں فعل ماضی کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے ہی ہاتا فریدن. ہی ہاتا فریدن، فریدن تو ایک نام ہے، مگر ہی ہاتا جو ہے یہ اصل میں اسم فعل ہے. یہ ہی ہاتا کے معنی آتے ہیں دور ہوا، اس کے معنی ہوتے ہیں دور ہوا. یہ جو معنی ہے نا، دراصل یہ بعودہ کے معنی ہے. اگر ہم کو دوسرے ایک لفظ سے، صحیح لفظ سے ہم یہ بولنا چاہیں کہ دور ہوا، تو ہم کہیں گے اس بعودہ، دور ہوا. تو یہ جو ہیہاتا کا لفظ ہے، یہ تو اسم ہے، یہ نہ کسی فعل کی صورت میں ہے، نہ اس کی شکل میں ہے، یہ اسم ہے. مگر بنیادی طور پر بناوٹ کے وقت ہی اس کو بعودہ کے معنی میں مقرر کیا گیا ہے. اسم مگر بعودہ جو فعل ہوتا ہے اس کے معنی دینے کے لیے اس کو طے کیا گیا، متعین کیا گیا. تو لہذا ہیہاتا کے معنی ہوئے بعودہ، یعنی دور ہوا. تو ترجمہ ہوگا ہیہاتا فریدن، فرید دور ہوا. تو اس کے اندر یہ دور ہوا کے معنی ہو رہے، دور ہوا یہ فعل ماضی کے معنی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ فعل امر کے معنی ہے رویدہ کے اندر، اور اس کے اندر فعل ماضی کے معنی ہے. تو لہذا بھئی اسماء افعال جو ہوتے ہیں وہ یا تو فعل امر کے معنی میں ہوتے ہیں، یا تو فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں. لہذا اس کو ہم اپنے ذہن میں اتار لینا چاہیے. دو فعلوں کے معنی میں چونکہ یہ اسم استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اسماء افعال یا اسم فعل کہا جاتا ہے. تو اگلی نشستوں میں، اگلی کلاسوں میں، دروس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اس کے بارے میں تفصیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. والحمدللہ رب العالمین.